वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार उलाइक अलैहिम लअनतुल्लाह उलाइक अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइका वन्नासि अजमईन खालिदीन फीहा ला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दाते बाबरकात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, आज के इस खुतबा में चंद ऐसे आमाल की निशानदेही करना चाहता हूँ कि जिनके मुर्तकिब वो अल्लाह की और उसके मलाइका की बल्कि सारी कायनात की लानत के मुस्तहिक ठहरते हैं। वो बदनसीब, वो बदबख्त कि जो उन आमाल का इर्तिकाब करते हैं फिर अल्लाह की तरफ से भी मलऊन होते हैं और
بے شمار ملائکہ ان پر لعنتیں برساتے ہیں۔ اسی طرح اس کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب اس پر لعنتیں برساتی ہیں۔ میں اپنی گزارشات پیش کرنے سے قبل اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جب یہ اعمال بیان کریں گے، کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اگر ان برے اعمال میں سے کوئی عمل کسی ساتھی کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کو ترک کر دے اور اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے اور ایسے کاموں سے اجتناب کرے۔ کیونکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وہ صحابی جو میرے آقا کے رازداں تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی باتوں کے متعلق سوال کیا کر دے، میں ہمیشہ شر اور برائی کے متعلق سوال کیا کرتا۔ کس وجہ سے؟ مخافتاً ان یدرکنی، میں اس لیے برے اعمال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کیا کرتا کہ کہیں وہ برا عمل اس کو میں ارتکاب نہ کر بیٹھوں، وہ مجھ سے اس کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ اس لیے آج بھی بعض اعمال کی نشاندہی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے اندر وہ برا عمل ہے کہ جو اللہ اور اس کے ملائکہ اور پھر پوری کائنات کے انسانوں کی لعنت کا حقدار ٹھہراتا ہے، تو ہمیں اس کام کو ترک کرنا ہے۔ بھائیوں، سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کہ کفر کا ارتکاب کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور موت بھی آئی تو اس حالت میں کہ وہ کافر تھے۔ اس لیے ہمیں یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، کیونکہ اگر کفر کی حالت میں موت آ گئی تو اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ کافر ایسے بدبخت انسان ہیں کہ اللہ رب العالمین کی، اس کے بے شمار ملائکہ کی، بلکہ پوری انسانیت کی لعنتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ بھائیوں، یہ لعنت کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ لیجئے۔ لعنت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو لعنت ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے نظر رحمت سے دھتکار دیتا ہے۔ اور ملائکہ کی لعنت کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بندوں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وہ دعائیں کرنے کی بجائے، وہ استغفار کرنے کی بجائے، وہ ان بدبختوں کے لیے پھر بد دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اے میرے مولا ان کو اپنی رحمت سے دور کر کے اپنے عذاب کا حقدار بنا دے۔ اس طرح کی وہ بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور انسانوں کی لعنت وہ سب سمجھتے ہیں کہ انسان جو لعنت برساتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کا عذاب تم پر آئے، یعنی ان کا برا بھلا کہنا بھی اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ تو بھائیوں،
پہلا عمل آپ نے سن لیا کفر کا ارتکاب کرنا، اور دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ ارتداد کا ارتکاب کرنا، یعنی اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کوئی انسان اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے بھی یہ آدمی اللہ اور اس کے ملائکہ اور پوری انسانیت کی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وہ قوم جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، گواہی دے دی ان الرسول حق، کہ یہ رسول حق ہیں، سچے ہیں، مان لیا، تسلیم کر لیا۔ یہ سب کچھ تسلیم کرنے کے بعد پھر انہوں نے ظلم کا ارتکاب یہ کیا کہ اس حق سے اعراض کیا، اس سے منہ موڑ لیا اور دوبارہ کفر کا ارتکاب کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا بدلہ پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے ملائکہ اور پوری انسانیت کے لعنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ آگے چلیے، تیسرا وہ برا عمل حق کو چھپانا، خصوصاً صاحب علم آدمی ہے، قرآن کا علم بھی ہے، حدیث کا علم بھی ہے، احکام شریعت کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ لوگوں تک حق کی بات نہیں پہنچاتا بلکہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اس نے دراصل اللہ کو چھوڑ کر اس نے لوگوں کو اپنا رازق سمجھ لیا کہ لوگوں کے ہاتھوں سے مجھے رزق مہیا ہوتا ہے، اس لیے اس نے حق بات چھپا کر ان کی مرضی کے مطابق احکام شریعت کو چلایا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے متعلق بھی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ یہ کہتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو یہ سودی کاروبار چھوڑ دو، یہ سود کا لینا دینا چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر سن لو اللہ عرش پر بیٹھ کر تمہارے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، تم نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ رسول کے ساتھ جب جنگ کرو گے پھر حالت تو تمہاری یہی ہوگی کہ پوری دنیا میں مظلوم اور مقہور بن جاؤ گے، پوری دنیا میں
تمہارے خون سے ہولی کھیلی جائے گی۔ پوری دنیا میں اگر بچے ذبح ہوں گے، ظلم و ستم ہوگا تو تم پر ہوگا، کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کیا، لیکن پھر اس کے بعد تم نے اللہ کے حکم کو نہیں تسلیم کیا اور کہا میری مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ میں نے ایک فلیٹ لینا تھا، میں نے ایک گھر بنانا تھا، یہ مجبوریاں بتاتے ہو اللہ رب العالمین کے سامنے۔ وہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے حالات کو تو جانتا ہی جانتا ہے بلکہ تمہاری دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا سنو، ان مولویوں سے پوچھا، فلاں شیخ سے پوچھا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں یہاں سے لے لو گے تو یہ سود نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہاں سے لے سکتے ہو۔ اور بھائیوں، اگر اس عالم نے ایسا کر دیا، اس شریعت کے علم کو جاننے والے نے اگر یہ ڈنڈی ماری کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی یہ چندہ دے دے گا، تو فرمایا سن لو، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان بدبختوں پر لعنت برسا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھپایا۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ دنیا میں لعنت برساتے ہیں یا جتنی بھی مخلوقات دنیا میں لعنت کرتی ہے، وہ ساری کی ساری لعنتیں اللہ رب العالمین اس بدبخت پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے چلیے، فرمایا وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار، فداکار اور رفاقار ساتھی بنانے کے لیے پوری دنیا سے استعفا کیا، چناؤ کیا، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اللہ صحابی، او میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو اپنی غرض و غایت کا اپنی زبان کے تیروں کا نشانہ نہ بنا لینا، ان کی عزت و عظمت پر حملے نہ کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، میں زبان نبوت سے یہ وعید سنا رہا ہوں، لعن اللہ، اللہ رب العالمین ایسے بندے پر لعنت برساتے ہیں۔ آگے سنو، میرے آقا علیہ السلام نے دوسری روایت میں کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، وہ صحابہ انسان تھے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، سوائے انبیاء کی جماعت کے۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ، انبیاء کی جماعت کے علاوہ کوئی بھی یہاں اس کائنات میں معصوم نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ صحابہ کی ان غلطیوں کو جو چاہے اجتہادی تھیں یا انسان ہونے کے ناطے سے کسی طرح کی ان سے خطا کا ارتکاب ہو گیا، ان کو لوگوں کے سامنے اچھال کر ان کی عزت و عظمت کو لوگوں کی نظروں سے گھرانا چاہتے ہو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان خطاؤں کو لے کر یہ میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں زبان نبوت سے یہ اس کو وعید سنا رہا ہوں، اللہ کی، اس کے ملائکہ کی، پوری انسانیت کی اس پر لعنت ہے، وہ ملعون آدمی ہے۔ آگے چلیے، پانچواں عمل کون سا؟ مدینہ منورہ میں رہ کر وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگرچہ بدعت کا عمل ہر جگہ پر ہی بڑا ہی لعنت کا سبب بنتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر مدینہ منورہ کے حوالے سے بات کی۔ جو عمرے پر جانے والے ہیں، عمرے پر جاتے رہتے ہیں، بھائیوں وہاں پر جا کر خصوصی طور پر ان اعمال سے اجتناب کیجئے جو عمل
میرے آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اجتناب کیجئے، حقیقت ہے میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس عمل کے نہ کرنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری نجات ہے، لیکن اگر اس برے عمل کا چاہے تمہاری نظر میں اچھا ہے لیکن میرے آقا کی حدیث نہیں ہے، میرے آقا کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور پھر تم اس عمل کا ارتکاب کرتے ہو، چاہے وہ کائنات کی نظر میں کتنا بھی اچھا کیوں نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے میرے آقا کی حدیث کے مطابق وہ مردود ہے، لیکن خصوصاً مدینے میں وہ کام کر رہے ہو تو سنو میرے آقا نے کیا وعید فرمائی۔ فرمایا المدینۃ حرم، یہ مدینہ حرم ہے، من قضا الی قضا، یہاں سے لے کر وہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ بھی کیا، اور دوسری احادیث میں وضاحت بھی فرمائی کہ یہ مدینے کے حرم کی یہ حدود ہیں، اور اس کے اندر جو بندہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں فمن احدث فیہا حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا جو بدعت کا ارتکاب کرنے والا، اور اگلے الفاظ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، بلکہ بندہ مومن تو کانپ جاتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرنے والا یہ وہاں پر گیا اور وہاں پر رہنے والے نے اس کو مکان دے دیا، اپنے پاس ٹھہرا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا فمن آوا محدثا، جس نے اس بدعت کے مرتکب کو اپنے پاس جگہ دی، فرمایا یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان دونوں پر ہی اللہ اور اس کے ملائکہ اور پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ یوم القیامت عدل ولا صرف، فرمایا یہ ایسا ظالم ہے، یہ ایسا ملعون ٹھہرا دیا گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی نجات کے لیے اس سے کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، کوئی بدلہ قبول نہیں کرے گا، کوئی عوض قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہ سیدھا اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آگے سنو، اہل مدینہ پر ظلم کرنے والا، اس حدیث کو غور سے سننا۔ بہت سارے لوگ بڑے لوگوں کی وکالت کرتے ہیں اور پھر ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ شاید صحابہ کی یہ صد اور دیوار ہے۔ سنو اس حدیث کو ذرا غور سے سن کر پھر فیصلے کیا کرو کہ وہ ملعون تھا یا وہ رحمت اللہ علیہ کا حقدار تھا۔ سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم من ظلم اہل المدینہ، اے اللہ جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا، وَأَخَافَهُمْ، اور جس نے اہل مدینہ والوں کو ڈرایا، مدینے والوں کو ڈرایا، فَأَخِفْهُ، سب سے پہلے میں تجھ سے یہ بددعا کرتا ہوں یا اللہ اس کو پوری کائنات سے ڈرا دے، اس کو ڈرپوک بنا دے، بزدل کر دے۔ آگے میرے آقا نے فرمایا وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہو، پوری انسانیت کی اس آدمی پر لعنت ہو جو مدینے والوں کو ڈراتا ہے، جو مدینے والوں کے ساتھ ظلم و ستم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب جو اس کے اندر آئے گا وہ ملعون ٹھہرے گا۔ میرے آقا نے یہاں بھی کہا لا يقبل منہ صرفا ولا عدلا، کل قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے، ہاں اللہ کے مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، کیونکہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے بڑے سے بڑے گناہ، بڑے سے بڑے جرم سے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آگے چلیے، مسلمان باپ یا مالک کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ نسب نامے
یہ جو بدلتے ہو، اپنی برادری بدل دی، خاندان ہی بدل دیا، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت جوڑنا، یا پھر آج بڑا رواج چلا ہوا، اگر اللہ نے کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم کیا، وہ بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، وہ بچے کو گود لیتا ہے، پھر اس کو اپنا نام دے دیتا ہے۔ سنو، میرا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں پہلی بات تو یہ سورۃ الاحزاب میں اس کے متعلق آرڈر کرتا ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو منہ بولے بیٹے، جو گود لیے ہوئی اولاد، فرمایا یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، تمہاری حقیقی اولاد نہیں ہے، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو تم نے کر لیں، لیکن اللہ حق بات کہتا ہے، اس لیے اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَمَنِ ادَّعَى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِي مَنِ ادَّعَى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِي أَوْ انْتَمَى إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا جو اپنے باپ کی یعنی اپنی ولدیت بدل لیتا ہے، یا کوئی غلام کسی کہے وہ اپنے آقا کے نام کو بدل دیتا ہے، اپنی نسبت کسی اور کی طرف جوڑتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کی اور اس کے ملائکہ اور پوری انسانیت کی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا تھا، لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابی فقد کفر۔ فرمایا اپنے ولدیت کو چینج نہ کیا کرو، جو اپنی ولدیت کو چینج کرتا ہے، جو اپنے نسب کی تبدیلی کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی یہ کام نہ کریں۔ ایک اور حدیث سن لیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی وہو یعلم، ایک ہے جہالت کی بنا پر ہو جائے، ایسی جہالت جس کا علم نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاں امت اسلامیہ کے لیے انعام ہے کہ وہ اللہ کے ہاں معذور ہے، اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، لیکن اگر جانتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی وہو یعلم، فرمایا جو اپنے ولدیت کو چینج کرتا ہے وہ اپنے باپ کو جانتا ہے۔ فرمایا سنو پھر فالجنت علیہ حرام، جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس نے جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کیا، اللہ کے رسول اس کو وعید سناتے ہیں فالجنت علیہ حرام، جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ بھائیو آگے چلیے، آٹھواں وہ برا عمل کیا ہے؟ مسلمانوں نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے کو کوئی ایک شرارتی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں سے ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا یہ بندہ بھی ایسا ہی ملعون ہے جس پر اللہ اور اس کے ملائکہ اور پوری انسانیت کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فرمایا ایک مسلمان نے، ایک ذمہ دار نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور کسی کو امان دے دی، یسعی بہا ادناہم، ان میں سے کسی ایک نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، فرمایا فمن اخفر مسلما، جس نے اس مسلمان کو شرمندہ کروایا، اس کا معاہدہ توڑا، اس کے ذمے جو بات تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ بندہ بھی اللہ، اس کے ملائکہ اور پوری انسانیت کی لعنتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ سنو، قتل و غارت ہو جاتی ہے، قتل و غارت ہر معاشرے میں ہے، اور اگر
کوئی اس کی حد میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا یہ بھی ایسا جرم ہے، چاہے وہ اس کا بھائی کیوں نہیں، چاہے اس کا بیٹا کیوں نہیں، چاہے وہ کوئی اس کا عزیز اور دوست و احباب میں سے کیوں نہیں، اس کی فیور کرتا ہے اور اس کو قصاص سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی کہا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا من قتل فی عمیہ، کہ جو بندہ اندھیرے میں قتل کر دیا گیا، یعنی عمدن قصدن نہیں، کہیں ایسے ہی اس نے تیر چلایا اور فائر کیا رات کے اندھیرے میں اور وہ بندہ آگے سے قتل ہو گیا، او رمیت بحجر او صوت او عصا، فرمایا یا پھر اس نے پتھر پھینکا تھا یا پتھر مارا بھی تھا لیکن قتل کا ارادہ نہیں تھا، کوئی ڈنڈا اس کو مارا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ قتل ہو گیا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَعَقْلُهُ عَقْلَ الْخِطَا، فرمایا اس کی دیت ہے جو قتل خطا کی دیت ہوتی ہے، فرمایا وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قُودٌ، جس نے جان بوجھ کر عمدن قصدن کسی مسلمان کو قتل کر دیا، فرمایا وہ قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ، فرمایا جو بندہ اس آدمی اس قاتل اور اس کی سزا کے درمیان میں حائل ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ بھائیو اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 10واں اور آخری بات سن لیجئے، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، آج ہم نے اس کام کو معمولی سمجھا ہوا، تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں میرا دروازہ تیرے لیے بند، یا پھر ہم کہتے ہیں میں کبھی تیرے دروازے سے قدم بھی نہیں رکھوں گا، اس طرح کی قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے نبی کریم کے نام سے اتاری جانے والی سورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اور میں سنو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے رشتہ داری کو توڑا تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تم پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا کہ لعنہم اللہ لعنت برسائے گا، اور پھر کیا ہے اس لعنت کی وجہ سے تمہاری آنکھیں ظاہری طور پر دیکھتی ہوں گی لیکن حقیقت میں یہ اندھی ہو چکی ہیں، تمہارے کان ظاہری طور پر سنتے ہوں گے لیکن سیدھی سچی حق کی بات کو سننے کے قابل اللہ نہیں چھوڑے گا، یہ ایسا منحوس عمل ہے۔ اور میرے اللہ رب العالمین نے جب اس رحم کو پیدا کیا تھا، حدیث سن لو، بخاری شریف کی حدیث، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، اس نے اللہ کی رحمت کے دامن کو پکڑ کر عرض کی تھی اللہ تو نے مجھے پیدا کر دیا، یہ لوگ میرا خیال نہیں رکھیں گے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، یہ بات بات پر مجھے توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میری مخلوق رحم، اے رشتہ داری سن لے، میں نے تجھے بنایا اور میں تجھے اس بات پر یہ ضمانت دے رہا ہوں کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا، اور جو تجھے مرائے گا میں اس کو اپنا دوست اور محبوب بنا لوں گا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر یہ رشتہ داری کہتی ہے میں تیرے اوپر راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رشتہ داری جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے بھی برے اعمال بیان کیے گئے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، بلکہ ساری امت اسلامیہ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیوں، اور بہت سارے اعمال ہیں جن کے ارتکاب پر کسی انسان کو اللہ اور اس کے ملائکہ اور پورے انسانوں کی لعنت کا حقدار بننا پڑتا ہے۔ یہ نشاندہی کرتا ہوں، سودی شرکاء یعنی سودی کاروبار میں شریک ہونے والے، لینے دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، یہ ایسا منحوس عمل ہے کہ یہ سب کو شامل کر دیتا ہے، اس لعنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ایسا ہی عمل شرابی شرکاء یعنی شراب بنانے والا، شراب کو بیچنے والا، شراب کو پینے والا، شراب کو نچوڑنے والا، شراب کو اٹھانے والا، لے کے جانے والا اور ساقی بننے والا، پلانے والا، یہ سارے کے سارے اس برے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں اور ملعون ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح حلالہ کے شرکاء، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی، اور جو اس میں معاون بنتا ہے وہ بھی، یہ سارے کے سارے لعنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح راشی، اور اس میں بھی شرکاء ہیں، یعنی رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، اور رشوت کا جو درمیان میں وہ واسطہ بننے والا، یہ سارے کے سارے اس برے عمل کے اندر شریک ہیں اور ملعون ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تبدیلی کرنے والا، اپنی حیت کو تبدیل کرنے والا، مرد بنایا عورت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے عورت بنایا اور مردوں کی مشابہت کرتی ہے، تو فرمایا یہ دونوں بھی ایسے بدبخت ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ چہرے کو نوچنے والی، غم میں اور کسی صدمے میں کوئی بھی انسان، چاہے عورت ہے، اگرچہ حدیث کے الفاظ عورتوں کے حوالے سے ہیں، لیکن اگر کوئی مرد بھی ہے جو اپنے چہرے کو نوچتا ہے، چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے سینے کو پیٹتا ہے، بالوں کو نوچتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، تو یہ بھی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا موت کی بد دعا کرنے والا، موت کی بد دعا نہ کیا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بہت بڑی نعمت دی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ مومن بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو اللہ لمبی زندگی عطا کرتا ہے نیک اعمال کے ساتھ، وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے تو وہ لمبی زندگی پاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر کوئی بدبخت کسی وجہ سے، کسی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے کہتا ہے یا اللہ تو مجھے موت ہی دے دے، تو فرمایا یہ بھی لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ایسی بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ وہ اپنی جان کو خود ہی ختم کر لے، خودکشی کا ارتکاب کر لے، وہ تو پھر ملعون ہے ہی ہے، لیکن جو بد دعا کرتا ہے وہ بھی ملعون ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی خواتین، قبرستان میں بہت زیادہ جانے والی، اور قبرستان کیا ہے؟ جہاں پر قبریں ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو وہاں پر میلے لگتے ہیں، عرس لگتے ہیں قبرستان کے اندر ہی، درگاہوں پر، تو وہاں پر سب سے زیادہ رش تو ہماری ماؤں بہنوں کا ہی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی خواتین جو بہت زیادہ قبرستان جانے والی ہیں، قبروں کی زیارت کرنے والی، فرمایا اللہ کی ان پر لعنت ہو، یہ ملعون خواتین ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے جو بیان کیا، قبرستان میں مسجدیں تعمیر کرنے والا یا قبر کے اوپر مسجد تعمیر کرنے والا، یہ بندہ بھی ملعون ہے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے یہود و نصارہ پر لعنت برسائی، اور ہمارے بھائی آج کہتے وہ تو جی کافروں کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے بتوں کی قبریں نہیں، اپنے بزرگوں کی قبریں مسجد گاہ نہیں بنائی تھیں، بلکہ فرمایا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے تو اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا اور سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔
इसलिए इस तरह के काम जो हैं ये लानत के हकदार ठहराते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज फरमाए। ये चंद एक ऐलानात हैं। एक भाई ने कहा उनकी बहन बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। अबू बकर सिद्दीक़ की वालदा बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। अब्दुल रज़ाक भट्ट साहब हैं, उनकी वालदा भी बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। हमारे भाई रज़ाउल्लाह साहब के वालिद के लिए दुआ कीजिए। इसी तरह हमारे भाई शबीर अहमद हैं, उनकी अहलिया जो है वो सख्त बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जितने भी मुसलमान बीमार हैं उन सब के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें, अल्लाह ताला उन सब को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शफ़ाअ इल्ला शफ़ाउका शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अ'iज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन वदम्मिर अला अअदाइद्दीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।